کسی نے ایک سوال کیا کہ میں پورے دل اور خشوع کے ساتھ دین کے احکام پورے کرتی ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بچپن سے لے کر آج تک میرے ہر کام میں، ہر بات میں مجھے ناکامیابی ملتی ہے۔ مجھے ہر بار یہی لگتا ہے کہ یہ میری آزمائش ہو سکتی ہے اور کبھی نہ کبھی میرے ساتھ سب اچھا ہو جائے گا، لیکن آج بھی میرے ہر معاملے میں مایوسی ہی حاصل ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ لگنے لگا ہے کہ یہ آزمائش نہیں ہے، میں اللہ کی نظر میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، شاید اسی لیے میرے ساتھ ہر وقت برا ہی ہوتا ہے۔ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا، کیا میں سچ میں بری ہوں اس لیے میرے ساتھ اتنا برا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، کسی نے سوال کیا کہ میں جو بھی کام کرتی ہوں زندگی میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ برا ہوتا ہے، میرے سے برا ہوتا ہے۔ پہلے تو لگا آزمائش ہے، ان کو اب لگتا ہے کہ نہیں، آزمائش نہیں، میں واقعی میں بری ہوں اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا برا ہے، یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو کبھی کبھار انسان اپنے لیے دعا کی شکل میں بد دعائیں کرتا رہتا ہے۔ وہ تو دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے فلاں مکان دے دے، اللہ جانتا ہے وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، تو وہ دعا کی شکل میں بد دعا کرتا ہے، اور جب وہ نہیں ملتا تو بولتا ہے یار کیا فائدہ اب زندگی جی کے، وہ چیز نہیں ملی۔ تو آپ در حقیقت دعا کی شکل میں اپنے لیے بد دعائیں کر رہے تھے، اس لیے کہ اللہ جانتا تھا وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، میں اور آپ نہیں جانتے تھے، سمجھے؟ تو آپ کی جو سوچ ہے، آپ آزمائش میں ہیں، اس سوچ کو آپ جاری رکھیے کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے، اس لیے کہ اگر آپ اللہ کے دین پر ہے، توحید پر ہے، شرک سے بچتے ہیں، کتاب و سنت پر ہے، نمازوں اور فرائض کی ادائیگی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب آپ اچھے انسان۔ اب آپ کی جو بھی آپ کے ساتھ ہو، یہ آزمائش مانی جائیں گی، یاد رکھیے، یہ آزمائش۔ اب اس آزمائش میں آپ کھڑے اترنے کی کوشش کیجیے، اس آزمائش میں آپ صبر کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے، اس لیے کہ انسان کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ اچھا ہے یا نہیں، اور کسی چیز کو انسان اپنے لیے برا سمجھتا ہے، اللہ جانتا ہے وہ ہمارے لیے بری ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ واللہ یعلم وما انتم لا تعلمون، کہ اللہ جانتا ہے اور ہم لوگ، اللہ فرماتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ کوئی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھی، ہم اس کو مل جانا، کوئی چیز کو ہم سمجھتے بری، ہم کو نہیں ملنا، اللہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا اور کیا برا ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں جو آپ کے ساتھ اور اللہ کی طرف سے، اور مایوس نہ ہو، اس لیے کہ مایوسی شیطان کی طرف سے۔ آپ کو لگ رہا ہے میرا کلاس میں ٹاپ آنا یہ میرے لیے سب سے اچھا ہے، ٹھیک، اور ہو سکتا ہے آپ کے لیے اچھا نہ ہو۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کبھی کبھار میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کبھی کبھار انسان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی جس کے تعلق سے وہ اللہ سے توقعات کرتا ہے۔ جیسا اگر میں میرے اسکول لائف کو اگر دیکھوں تو میں اتنا برائٹ طالب علم نہیں تھا، ٹھیک، اور میں اللہ سے اگر یہ خوش فہمیاں رکھوں کہ میں فرسٹ آؤں اور میرٹ میں آؤں جبکہ میری کوشش اس کے برابر نہیں تھی، تو کیا یہ میری توقعات صحیح تھی؟ بولیے آپ۔ میں نے کبھی نماز اور روزہ نہیں کیا اور اللہ سے دعائیں کرتا اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے، تو کیا یہ میری توقعات اللہ سے صحیح ہیں؟ میں گناہ اور معصیت میں ڈوبا اور توبہ نہیں کرتا اور اللہ سے جنت طلب کرتا ہوں، تو کیا میری توقعات صحیح ہیں؟ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم اپنی توقع کو، اپنی امیدوں کو، اپنی دعاؤں کو حد سے زیادہ لے کے چل جاتے ہیں، جو ممکن ہی نہیں ہوتا ہے۔ جیسا ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہا میرے بازو والے کروڑپتی بن گئے، میرے ادھر والے کروڑپتی بن گئے، میرے ہندو دوست کروڑپتی بن گئے، میرے سکھ دوست کروڑپتی بن گئے، اور میں اب تک لکھپتی بھی نہیں بنا، تو اس لیے میں ناکام ہوں۔ تو میں نے کہا اگر پیسہ نہ ہونا ناکامی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس روز انتقال ہوا 32 درہم آپ نے ادھار لیے ہوئے تھے، آپ پہ قرض تھا جو کہ بعد میں چکایا گیا۔ اگر پیسہ نہ ہونا ناکامی ہے تو آخری نبی جب انتقال کر گئے تو ادھار لیا تھا پیسہ، تو پیسہ نہ ہونا ناکامی ہے کیا؟ آپ کیوں سمجھ رہے کہ کروڑپتی ہونا کامیابی اور پیسہ نہیں ہونا ناکامی ہے؟ اور اپنے طرف سے وہ خواب اور خیالات میں زیادہ رہتے ہیں، ریئل دنیا سے ان کا تعلق زیادہ نہیں ہے، اور ہمیشہ دعا اللہ میں کروڑپتی بن جاؤں، ہر سال 2.5 لاکھ زکوٰۃ نکالوں۔ مطلب تم اتنا لمیٹڈ مانگ رہے، ایک تو کروڑ خالی، اس پہ 2.5 لاکھ زکوٰۃ کی بات کرتے تو ہمیشہ تمہاری محنت ہے کیا اس کروڑ کے مطابق؟ اس محنت اللہ نہیں رکھاؤں گا۔ تو کبھی ہماری توقعات بھی اللہ سے وہ ہوتی ہے جو درست نہیں، جیسا کہ اب کوئی توقع کرے کہ بھائی میں میرٹ میں آؤں، میں سب سے خوبصورت لڑکی بن جاؤں، مجھے سب سے خوبصورت لڑکے سے نکاح ہو، میرا شوہری سب سے دیندار اور متقی ہو، ہمارے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو، ہم کو سب سے خوبصورت بچے پیدا ہو، اور اس کے بعد وہ چیزیں فیل ہوتی جا رہی،
وہ آپ کو وہ شوہر تقوی والا تو لیکن مالدار نہیں اور اتنا خوبصورت بھی نہیں. آپ نے سوچا کہ اللہ میرا کلر جو ہے کالے سے گورا ہو جائے، وہ بھی نہیں ہو پا رہا، مطلب خوبصورتی کا جو پیمانہ ہے. پھر آپ کو جو ہے وہ کروڑپتی وہ بھی نہیں ملا. بچے بھی ایوریج، مطلب خوبصورتی کا جو لوگ پیمانہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے حساب سے ہر بچہ خوبصورت ہوتا ہے، ایوریج بچے پیدا ہو رہے ہیں، بلو ایوریج جا رہے ہیں رنگ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو آپ پریشان ہو رہے ہیں. تو آپ کی توقعات غلط ہے. تھوڑی توقعات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے سے نیچے والوں کو آپ دیکھنا شروع کر دیجیے. جیسا ایک بار کچھ لوگ مجھے ملے اور اتنے مایوس کن کہ میں جس زندگی کے جس مرحلے سے یاد کرتی ہوں، میں بیمار ہوں. بولے میں بچپن میں بیمار تھی، میں بڑی ہوئی بیمار تھی، میں شادی ہوئی بیمار تھی، مجھے بچے میں بیمار تھی، میں یہ ہوں. اتنے مایوس، میں نے کیا بیماری ہے؟ تو ایسی بیماریاں جو اتنی ہلکی پھلکی کہ جس کو بیماری بولا بھی نہیں جائے گا. میرے کو ہر بار کھانسی ہو جاتی، میرے کو ہر بار زکام ہو جاتا، میں سمجھتی ہوں بہت گنہگار ہوں اس لیے ایسا ہو رہا. مطلب ایسی بیماریاں کہ شاید انہوں نے چونکہ بیماریاں دیکھی نہیں تھی نا، اس لیے ان کو بیماریاں بڑی لگی. میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت آپ واقعی مصیبت زدہ دکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا چلیے اب یہ مصیبت کو ہٹانے کا کچھ حل نکالتے ہیں. کہاں کچھ حل نکالی. تو میں نے کہا اب ایک کام کیجیے، ہاں بس ایک گھاٹی دواخانہ ہے اورنگ آباد میں، ٹھیک ہے، وہاں کے کیجولیٹی سے شروع کیجیے، ICU ایسے سب جگہ جائیے اور کچھ لوگوں سے ملتے جائیے اور پوچھیے کیا مسئلہ ہے، کب سے، کیا مسئلہ ہے، کب سے. تو چونکہ وہ سائیکولوجیکلی بہت پریشان تھے، ان کے شوہر بھی پریشان تھے. انہوں نے کہا میں اب لے کے جاتا ہوں. انہوں نے اپنی بیوی کو لے کے گھاٹی چلے گئے. پھر وہ ایک وارڈ میں جاتے اور لوگوں سے خالی پوچھتے کیا ہوا، کیا معاملہ تھا، کب سے. مطلب ایسا پوچھنا سب سے، ایک 2-4 وارڈ میں جاؤ، ایسا پوچھو کب سے بیمار، کیا معاملہ ہے. اور وہاں کوئی بھی بتاتا ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں. تو جب وہ 2-4-5 لوگوں کے پاس گئے تو ان کی بیوی نے کہا بس واپس گھر پہ چلو اب جلدی. خاتون بہت اچھے ہیں. کوئی آدمی بیمار ہے جس کو السر ہے پیٹ میں، پیدائش سے السر ہے، 30-40 سال کی عمر ہے، آج تک برداشت کر رہا ہے، یہ آت کٹ گئی، وہ آت کٹ گئی، وہ آت کٹ گئی، وہ آت کٹ گئی، یہ نکال لیے، وہ نکال لیے، وہ چینج ہو گیا، آج بھی پریشان. ان کی کیا بیماری تھی؟ کھانسی سے پریشان تھے پوری زندگی سے. تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کامیابی کیا اور ناکامی کیا ہوتی. تو آپ کو لگتا ہے جو میرے پاس ہے وہی ناکامی ہے جو مل رہی، کامیابی وہ ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے. تو اگر آپ سمجھ رہے آپ پیسوں کا، آپ نے چونکہ لکھا نہیں کیا مسئلہ ہے اس لیے میں عام جواب دے رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں بس پیسہ نہیں ہونا ہی ناکامی ہے، یا آپ اگر سوچ رہے ہیں تو اپنے سے غریب کو دیکھیے اور آپ بولیے پھر آپ کامیاب ہے ناکام ہے. یا آپ سے غریب کو نہیں دکھ رہا آپ کو، تو آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ میں دیکھیے آپ کی صحت اور دوسروں کی صحت. آپ کہیں گے نہیں صحت دیکھو اللہ نے ان کو پیسہ صحت نہیں، میرے کو صحت بھی ہے. میں ہر بار نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو مالدار ہوتا ہے اس کی صحت اچھی نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں دیکھو اتنا پیسہ آ گیا نا بیمار ہو گئے انہوں. میں ایسا نہیں بولتا ہوں. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ مالدار ہوتے ہیں لوگ لیکن صحت نہ ہونے سے پیسے کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے. کچھ لوگ غریب ہے لیکن صحت اتنی اچھی کہ اس کا فائدہ اٹھا رہے. تو آپ کمپیئر کیجیے. الحمدللہ یار وہ اگر کروڑپتی ہے جو میں سوچ رہی ہوں، لیکن مجھے اللہ نے صحت دیا جو کروڑوں سے زیادہ مہنگی ہے. مطلب کروڑ روپے میں بھی وہ نہیں مل سکتی، لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے میں صحت مند نہیں ہو سکتا. الحمدللہ یہ کتنی بڑی بات ہے نا. تو آپ کیا کیجیے، وہ مایوس کن حالات سے جو شیطان ڈالتا ہے نکل کر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مدد اور رہنمائی سمجھیے کہ میں نے توقع کی تھی کہ اس کام میں کامیاب ہو جاؤں گی، اور اگر اس کام میں میرے اعتبار سے نہیں ہوئی تو آپ یہ کیجیے الحمدللہ میں نے تو ایک چیز سوچی تھی، وہ ہوا جو میرے رب نے میرے لیے بہتر سوچا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ جس چیز کو ناکامی سمجھ رہے ہیں نا، انشاءاللہ ہر ناکامی آپ کی کامیابی میں بدلتی جائیں گی. آپ دیکھیے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے اپنے پلانس ہوتے ہیں ہر کام کے لیے، ایک اس کے اپنے ایک ارادے ہوتے ہیں، اس کے ایک اپنے وہ ہوتے ہیں. اور میری ایک عادت تھی، میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا، ویسا کیوں ہوتا، اور غور کرتا ہوں چیزوں پر، نظر رکھتا ہوں کہ یہ آدمی ایسا ہے فلاں ہے. کچھ دنوں تک اس سے کچھ کنکلوژنس اور رزلٹ نکلتے ہیں آدمی لوگوں سے کہ کیا ہم سمجھ اس کو کامیابی اور اس میں خوش، اور بعد میں مجھے لگتا ہے واقعی میں ناکامی تھا. اس لیے کہ جب میں وہاں سے نکلا دوسرے لوگ ایسے نقصان میں رہے کہ میں جو نقصان اٹھایا الحمدللہ کچھ بھی نہیں تھا، میں سکسیزفل تھا اس میں. ٹھیک، تو یہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اتنے فائدے. جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس، کچھ لوگ اس کی گواہی دے سکتے ہیں اگر اوپر ہو موجود یا نیچے ہو. کچھ لوگ آئے کہا کہ ہماری بہن کا نکاح نہیں ہو رہا، ہم اتنے پریشان ہیں، اتنے وہ ہے، ہم کو لگا جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا. میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب اللہ سے دعا کیجیے، فلاں کیجیے، اور انشاءاللہ آج میرے سامنے آپ بیٹھے، کبھی تو بھی آپ کی زندگی کے مرحلے میں آئیں گے اور بولیں گے میرا بھانجا ہے. ٹھیک، پھر آپ یاد کرنا اس مرحلے کو جو آپ کی بہن کا نکاح نہیں ہو رہا تھا، پریشان تھے، پھر اس کا نکاح ہوا، ایک اچھے گھر میں گیا، آج اس کو بچے ہیں. تو تب آپ کمپیئر کرنا بھولنا نہیں پھر وہ سچویشن کو. نہیں تو آپ ہمیشہ اس کو ناکامی سمجھ رہے تھے جبکہ وہ کامیابی تھی. اس لیے کہ جب جو رشتے آپ انکار کر رہے تھے، آج ان کے نکاح جن سے ہوئے بڑے مسائل میں رہے، اور جو آپ کو ملا، جو لیٹ ملا بہن بھائی، الحمدللہ اتنا نیک اور اتنا اچھا انسان تھا، اتنے اچھے سے بہن کو سنبھال رہا، بچوں کو. کمپیئر کیجیے پھر اس حالت کو. میں ان کو ایسا بول کے گائیڈ کرتا تھا. پھر کچھ لوگ آتے پھر جا کے بعد میں آ کے بولتے تھے فضل صحیح بات آپ نے بولے، نکاح ہوگا بہن کا بڑی اچھی. ہم جس رشتے کو پہلے رو رہے تھے کہ وہ چھوٹ گیا، بڑے نعمت چلے گئی، آج ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکا تو ایسا نکلا، اس نے بعد میں جس لڑکی سے نکاح کیا وہ بھی رشتہ دار تھی ہماری، ایسا کیا، اور ہماری بچی ایک غیر لوگوں میں گئی، مطلب جو ہمارے پہچان کے نہیں تھے، لیکن آج ماشاءاللہ وہ خوش ہے. کمپیئر کیجیے اس حالت کو. تو شکر کا مادہ ہوتا ہے. اور اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھیں، صحت میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں. تو جس نعمت کو آپ سمجھ رہے جو آپ کو نہیں ملی،
جو ملنا چاہیے تھی، آج جو ہے اس نعمت کے مقابلے میں نیچے والوں کو دیکھیے تو احساس آپ کے اندر اچھائی کا احساس جاگیں گا، اللہ کا شکر جاگیں گا. آپ یہ احساس بالکل نکال دیجیے آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے. کچھ برا نہیں ہوتا دنیا میں، وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے. یاد رکھیے انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ اس کو اللہ کی مرضی سمجھیے اور اس کے مطابق رہیے، اور اگر لگتا ہے نقصان ہے تو انالیسس کا ایک جذبہ جگائیے، کمپیئر کرنے کا. تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ ہم بہت کامیاب رہے، ہم بہت کامیاب رہے، بہت فائدے مند رہے، بہت ساری سہولتوں کا آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. سوچیے اس پہ، غور کیجیے کبھی کہ وہ میں کامیابی سمجھ رہا تھا، وہ چیز آج جو ملی، یہ چیز آج سے 4-5 سال بعد یہ چیز میں کیا کامیابی ملی جو کہ اس میں نہیں مل سکتی تھی مجھے، یا اس لائق نہیں تھا. تو آپ نے آپ کو توقع یا تو زیادہ کر رہے ہیں، توقع آپ کی زیادہ نہیں ہے، تو آپ جو ہو رہا ہے اس کا شکر ادا کیجیے اور موازنہ کیجیے، کمپیئر کیجیے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، شکر ادا کریں گے. یاد رکھیے، اور بہت خوش ہوں گے کہ ایسا ہوگا کہ کتنا اچھا ہوا، اور اس کے بڑے فائدے اس جذبے کی. یاد رکھیے.